صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر نمبر 51 کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام مخلوق سے افضل ہونا یہ بیان فرما رہے ہیں۔ اب شعر دیکھ لیں۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ۔ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ پس مخلوق کے علم کی انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ وہ بشر ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے فضیلت یہ رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ ذرا دیکھیں اس کا ایک ایک لفظ کا ترجمہ۔ مبلغ اس کا مطلب ہوتا ہے انتہا، اور علم کی انتہا مخلوق کی، فی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا ہے، انہو بشرن کہ وہ بشر ہیں یعنی انسان ہیں، وانہو اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر سب سے بہتر، خلق یہاں پہ مخلوق کے معنی میں اللہ کی مخلوق، کلہم تمام مخلوق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوق میں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں اس سے پہلے جو دو شعر پہلے یہ والی بات گزری ہے کہ جو مخلوق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا، اس کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو ایک سوال ہی پیدا ہو سکتا تھا کہ جب مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور کمالات کو نہیں سمجھ سکتی ہے تو کوئی پوچھ سکتا تھا کہ آپ کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا علم ہے؟ تو پھر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے خلاصے کے طور پہ ساری بات ہی سمیٹ دی کہ بھئی دیکھیں، اگرچہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، ان کی حقیقت کو صحیح طریقے سے، کامل طریقے سے ان کا ادراک تو نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یعنی انسان ہیں، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے سب سے زیادہ افضل ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ درجہ اور اعلیٰ مقام یہ رکھتے ہیں۔ تو یہ اس شعر کا مطلب اور یہ اس شعر کا ترجمہ ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ چونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، تو بعض لوگوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی نفی کرتے ہوئے اس شعر کو اس قصیدے سے ہی خارج کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ جو شعر ہے یہ اس قصیدے کے اندر شامل اور داخل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ والی بات درست نہیں ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کے پرانے اور قدیم نسخوں کے اندر بھی یہ والا شعر موجود ہے۔ اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف کی جو شروحات ہیں، خاص طور پہ جو عربی شروحات ہیں، ان عربی شروحات کے اندر بھی اس شعر کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شعر واقعی ہی اس قصیدے کے اندر داخل ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور ان کو بشر ہونا کہنے سے کوئی شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے تو انسان ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے نور ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو واضح کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے یعنی دین اسلام ہے یہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے نور کا چشمہ اور نور کا مینارہ ہیں، جس کی روشنی میں انسانیت خدا کو پہچان لیتی ہے، خدا تک پہنچتی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔ باقی یہ والا مطلب مراد لینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نور ہیں، بشر ہے ہی نہیں ہیں، یہ والا معنی مراد لینا درست نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا یہ قطعی دلائل سے ثابت ہے، جس کا انکار کرنا سراسر گمراہی ہے۔ شعر نمبر 52 کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر تمام انبیاء سے افضل ہونا اس کو ثابت کیا ہے۔ شعر دیکھ لیں۔ وَكُلُّ آيٍ أَتَى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمِ۔ شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور وہ تمام معجزات جو انبیاء کرام علیہم السلام نے پیش فرمائے ہیں، بے شک وہ معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ہی ملے ہیں۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ کل یہ کہتے ہیں تمام کو، آئین یہ آیت کی جمع ہے، نشانی علامت، یہاں پہ مراد ہے معجزات۔ عطا اس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا۔ رسول یہ رسول کی جمع ہے۔ الکرام عزت والے، معزز رسول، یعنی معزز رسول وہ تمام معجزات بہا جس کو وہ لے کر آئے ہیں،
फ़इन्नमा بے شک یقینی بات ہے اتصلت وہ ملے ہیں، کن کو ملے ہیں؟ من نور ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے، بہمی ان انبیاء اور رسولوں کو وہ معجزات ملے ہیں۔ اب اس شعر کی تشریح تھوڑی سی سمجھ لیں کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسالت ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، اور جو دیگر انبیاء کی نبوت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہی فیضان ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ اصل ہے، اور دیگر تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت اسی کی فرع ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیگر تمام انبیاء کو جو اپنی نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، معجزات ملے ہیں، حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کے فیضان سے ہی ملے ہیں۔ تو یہی فرما رہے ہیں کہ انبیاء کرام جو بھی معجزات لے کر آئے ہیں، حقیقت کے اندر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو اس کی اصل جڑ اور بنیاد ہے وہ نور نبوت ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جس سے تمام انبیاء کو فیض ملا ہے، اور دیگر تمام انبیاء نے اسی فیض سے ہی اپنے اپنے معجزات یہ ظاہر کیے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعر نمبر 53 کے اندر حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء پر فضیلت رکھنا اس کو ثابت کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو دیگر انبیاء ہیں ان کو تشبیہ دی ہے۔ شعر دیکھ لیں پہلے آپ۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے سورج ہیں، یعنی سورج میں فضیلت کی طرح ہیں، اور جو دیگر انبیاء ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کے ستارے ہیں، جو کہ سورج کی روشنی کو اندھیرے میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَإِنَّهُ بے شک وہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شمس کہتے ہیں سورج کو، فضل فضیلت، فضیلت میں وہ سورج کی طرح ہیں، ہم اور وہ، یعنی وہ انبیاء کرام، کواکبھا، کواکب یہ کوکب کی جمع ہے، یہ کہتے ہیں ستارے کو، اس سورج کے ستارے ہیں۔ یظہرنا اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، انوار یہ نور کی جمع انوار ہے، انوارات کو ظاہر کرتے ہیں للناسی لوگوں کے لیے، فی الظلمی اندھیرے کے اندر۔ دیکھیں ذرا، جیسے کہ گزشتہ شعر کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء کے اوپر فضیلت ہونا یہ بیان کیا گیا تھا، اس شعر کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور دیگر انبیاء کی مثال ایسے ہے گویا کہ سورج اور ستارے ہوں۔ اب دیکھیں جو ستارے ہیں حقیقت کے اندر وہ سورج سے ہی روشنی لے کر رات کے اندھیروں میں لوگوں کے سامنے اپنے انوارات کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر انبیاء کا جتنا بھی فیض ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان ہوتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے فیض لے کر پھر آگے لوگوں تک دین کی رہنمائی کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں۔ پھر اس تشبیہ کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، جس طریقے سے رات کے اندر ستارے چمک رہے ہوں تو اس سے روشنی ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، لیکن جب دن طلوع ہو جاتا ہے تو پھر کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ بالکل اسی طرح دیگر انبیاء کرام بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے وقت میں لوگوں کی ہدایت کے لیے فریضہ سر انجام دے رہے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب دیگر کسی نبی اور کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ جس طریقے سے سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو پھر نہ چاند کی ضرورت باقی رہتی ہے، نہ ہی کسی ستارے کی ضرورت باقی رہتی ہے، نہ ہی کسی دیگر روشنی کی ضرورت باقی رہتی ہے، خود سورج کی روشنی ہی ان سب پر غالب آ جاتی ہے۔ تو اس شعر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی ایک بڑا اشارہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانے کے اندر تشریف لے آئے ہیں وہ تو ہدایت کے سورج ہیں، تو جب ہدایت کا سورج طلوع ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد کسی نبی کسی رسول کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اور جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، دجال ہے اور کذاب ہے۔